سامعین حاضران محفل، آج ہم تمام صاحب ایمان مولا امام حسین سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سبحان اللہ، اور ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ثبوت دینا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کی دلیل بھی یہی ہے، امتی ہونے کی دلیل بھی یہی ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل بھی یہی ہے، اور ہمارا مومن ہونے کا حق بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین حاضرین محفل، دیکھیے آپ لوگ کافی زمانے سے میری گفتگو سنتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، مگر ان دونوں چیزوں کو جو قائم رکھتی ہے وہ طاقت، وہ پاور نور محمدی، نور محمدی، جس سے یہ نفس زندہ ہے، جس سے روح امر ہے، وہ نور محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہ سب سے اعلیٰ ہے مصطفیٰ کی ذات، بس اس سے والا ہے خدا کی ذات، اور ہوا خون غدیر پہ جا کے روشن کہ سب کا مولا ہے وہ مصطفیٰ کا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، سب کا مولا، ہم سب کا مولا، کل کائنات عالم کا مولا، وہ نبیوں کا مولا، وہ رسولوں کا مولا، وہ معصوموں کا مولا، وہ شہیدوں کا مولا، وہ مولا حسین، وہ مولا حسین۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ان کی ذات حسین پاک کو ہماری اور آپ کی مثال نہیں، بلکہ پوری کائنات کی مثال۔ تین کتابیں جو اللہ نے کتابوں کی شکل میں اپنے نبیوں کو دی، چوتھا کلام الہی سے کتاب نہیں کہہ سکتے، کلام الہی، وہ کلام الہی ہے، وہ نازل فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نازل فرمایا، اور جب بھی وقت پڑا اللہ نے وہ سورے اس دنیا میں بھیجے۔ ان تمام سوروں میں کل اللہ کا سجدہ ہے، اللہ اپنا سجدہ بیان کر رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ کل کہہ رہا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، بے شک، بے شک۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، بے شک۔ جب تک انسان جانتا نہیں، مانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ وہ کون ہے اور ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنا سجدہ بیان کر رہا ہے، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، وہ کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے، لیکن اس کے دوست، اس کے نبی،
اس کے رسول، اس کے معصوم، اس کے بولتے ہوئے قرآن، بولتے ہوئے شہید، بولتے ہوئے دوست، جیسے ابراہیم خلیل اللہ، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، جیسے عیسیٰ روح اللہ، جیسے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی تنہائی میں بولتا ہے، کوئی 1 یا 2 میں بولتا ہے، کوئی 2 4 10 20 میں بولتا ہے، لیکن رسول خدا وہ ہے 14 لاکھ کے مجمع میں بولتے ہیں، ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مجمع بولنا آسان نہیں ہوتا، جتنے چہرے سامنے ہوتے ہیں اس میں ہر میل آدمی ہوتا ہے، ہر میل، اور ان کو سمجھنا، ان کے چہروں کو سمجھنا، ان کی نگاہوں کو دیکھنا، ان کے کانوں کی آواز کی ہدایت کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے دونوں عالم کا مالک مختار اسی پاک ذات کو بنایا کہ جو 18,000 بہاروں کو سمجھ سکتا تھا کہ آدم کی امت کیا کہہ رہی ہے، آدم کی امت کیا دیکھ رہی ہے، داؤد کی امت کیا کہہ رہی ہے، داؤد کی امت کیا دیکھ رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی امت کیا دیکھ رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی امت کیا سن رہی ہے، عیسیٰ روح اللہ کی امت کیا بول رہی ہے۔ کیا بات جی، واہ واہ جی۔ یا حسین، یا حسین، ہمارے حق والے رسول خدا کی امت جی کیا سمجھتی ہوئی چلی آئی ہے جی۔ اس امت نے تو حضرت آدم کی گفتگو بھی سنی ہوگی، حضرت داؤد کی گفتگو بھی سنی ہوگی، موسیٰ کلیم اللہ کی گفتگو بھی سنی ہوگی، عیسیٰ روح اللہ کی گفتگو بھی سنی ہوگی، ان کی امت والوں سے گفتگو ہوئی ہوگی۔ جو ہم نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم خسارے میں کیوں چلے گئے؟ بے شک تمہیں تو 18,000 عالم کا مالک مختار نے بھیجا تھا، تمام کائنات عالم کا علم لے کر بھیجا تھا، تم خسارے میں کیوں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے؟ خسارے میں کیوں چلے گئے؟ کیا تم نے یہ سب کچھ نہیں سنا؟ کیا تم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے یہ سب کچھ نہیں بولا؟ کیا میں نے تمہیں لے جا کر صرف یہ بڑا پیارا کہنا ہے، چلو لوگوں چلیں، چلو لوگوں چلیں، چلو لوگوں چلیں، درے آل محمد پر، درے آل محمد پر، سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں کون سا در ہے کہ جہاں ہمارا دل بولتا ہے اور جانے کے لیے کہتا ہے، وہ درے آل محمد ہے، درے آل محمد ہے۔ چلو لوگوں چلیں درے آل محمد پر، چلو لوگوں چلیں درے آل محمد پر۔ کیا کہنے وقت دیکھنا ہوگا، کسی کے پاس وقت ہے کیا نہیں؟ اللہ نے جو وقت دیا تھا جی تم نے کہاں ڈال دیا؟ جی تمہیں جو بڑے پیار سے اس نے بھی سمجھایا، نبیوں نے بھی سمجھایا، جی بے شک رسولوں نے بھی سمجھایا کہ زندگی میں نے دی ہے۔ زندگی کون دیتا؟ اللہ، اللہ دیتا جی، اللہ دیتا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ عزت بھی نہیں دوں گا۔ بے شک بے شک، اگر زندگی میں نے دی ہے تو عزت بھی میں دوں گا۔ علم سے نہیں ملے گی، دولت سے نہیں ملے گی، قوت و طاقت سے نہیں ملے گی، کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی بات کو مان لو گے۔ اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ اتنا جلیل و خوار کر دے گا کہ کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا۔
इसकी मिसाल इब्लीस मौजूद है, जो मास्टर माइंड था, फरिश्तों को तालीम देता था, बेशुमार इबादत करता था। कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां उसने सजदा नहीं किया, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानी। आज भी जो लोग अल्लाह की बात नहीं मान रहे वो जलील ख्वाब तो होने ही होने हैं। अल्लाह ने भी यही फरमाया, जो रसूल अल्लाह ने फरमाया है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे तुम मोहब्बत करो। मोहब्बत की है, इल्म और अमल की नहीं, मोहब्बत की है। मोहब्बत करो, मोहब्बत ही दीन और मोहब्बत ही ईमान है। मोहब्बत नहीं, अगर आपके पास मोहब्बत नहीं तो रसूल खुदा बोल रहे हैं, इलाला लमल्ला मोहब्बतन, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, ईमान नहीं। ईमान मोहब्बत से रुका है। अगर मोहब्बत नहीं होती ईमान नहीं चलता। आज पलट पलट के जो ये मजलिसें हो रही हैं, ये मोहब्बत है। सारी दुनिया जो पलट रही है अहले बैत की तरफ, ये सिर्फ मोहब्बत है। अगर वो इतनी मोहब्बत करके नहीं दिखाते, ईमान वालों, कौन सी ताकत उनके पास नहीं थी, कौन सा जोर, कौन सा जवाब उनके पास नहीं था। सबसे बड़ी वकालत नबी और रसूल होते हैं, उससे बड़ी वकालत मासूम होते हैं, उससे बड़ी वकालत अहले बैत होते हैं, उससे बड़ी वकालत शहीद होते हैं। वो सब हुसैन के पास थे। लेकिन आज कोई मोहब्बत नहीं करता। आज हम और आप यहाँ आए हैं, शाहिद के घर में बैठे हैं, तो शहादत देने के लिए ही कि मौला हुसैन कौन है। या हुसैन, या शहादत देने आए हैं। ईमान वालों, क्या शहादत देने आए हैं? अगर कोई सवाल करे तो जवाब हमारा क्या होना चाहिए? ये सुनिए, ईमान हुसैन है। हमारा ईमान हुसैन है। ये शहादत देने आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जिसके दिल में इल्म हो, अमल हो, वो मुबाहिला कर ले। हमारे पास मुबाहिले के लिए 24 घंटे वक्त है। कोई वक्त ऐसा नहीं जो हम ये कह दें कि हमें इस वक्त नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत मेरे मौला ने यही अता करी है। 24 घंटे जिक्र हुसैन कर रहे हैं, दावत दे रहे थे। ईमान वालों, हम शहादत देने आए हैं। 20 किलोमीटर दूरी पर है। बेशक यहाँ जुल्म और सितम भी हुए हैं, मगर यहाँ खुलूस और मोहब्बत भी है। तो जहाँ जुल्म होता है, जहाँ कांटे होते हैं, वहीं ये गुलाब भी होता है। गुलाब हमेशा कांटों में ही होता है और उसका रंग हमेशा चमकता है, हमेशा नहीं चमकता। कहीं चुप गया जल तो कर देना भाई, चुपता ही है। गुलाब का कांटा बहुत टेढ़ा होता है, मगर ये जहां भी पेश हो जाता है, इसे इंसान चूम कर अपनी आंखों से लगाकर और इसको अपने तन को साफ रखने के लिए इसको खा लेता है, इसको गुलकंद बना लेता है। ये बड़ा प्यारा शब्द है, मोहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल, मोहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल, बुअत फातिमा के गुल, तो इकरस बरामद। हुसैन और हसन कब आए हैं? जो इकरस बरामद, वो तो एक पल में बरामद हो जाते हैं। मोहम्मद गुलस्त वाली बुए गुल, बुअत फातिमा अंदरा बगे गुल, जो इकरस बरामद हुसैन और हसन, अजा शख्स जमीन। ईमान वालों, कभी सोचा
یہ زمین کس نے پیدا کی؟ زمین کو اتنا کس نے پھیلایا ہے؟ کتنا بہترین ٹائٹل، کتنا بہترین اس نے جو ہے ایک وہ نمونہ بنایا ہے، وہ نقشہ بنایا ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو قائم کروایا۔ زمین بھی پھیلائی، دریا بھی بہا، پہاڑ بھی قائم کیے، کہیں گے زمین پلٹ جائے، نہیں زمین پلٹ جائے۔ اے ایمان والو، ایمان کے لیے بھی میرے مالک مولا نے جن لوگوں نے اقرار کیا ہے اس کے لیے یہ 6 چیزیں عطا کری۔ 6 چیزیں عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن 6 رہنما بھی چھوڑ کر گئے۔ کہیں یہ لوگ پلٹ نہ جائیں، اقرار کر کے کہیں یہ منکر نہ ہو جائے۔ اس کے لیے مولا مشکل کشا کو چھوڑا، شیر خدا کو چھوڑا، امام حسن کو چھوڑا، امام حسین کو چھوڑا، سب سے بڑی عبادت کرنے والے امام زین العابدین کو چھوڑا۔ اے ایمان والوں، قیامت کے دن یہ ہستیاں ایک طرف کر لینا، پوری کائنات ایک طرف کر لینا۔ اگر عابد امام سے زیادہ کسی نے عبادت کری ہو تو وہ میدان میں آئے۔ امام زین العابدین سے زیادہ عبادت کی ہے کہ 18,000 تمام امتوں کو بخشوانے کا کام امام زین العابدین۔ امام زین العابدین نہیں بخشوائیں گے تو کوئی نبی کی طاقت نہیں کہ اپنے کسی امتی کو جنت میں لے جائے۔ عبادت بھیجا کیا، اور اتنی عبادت ہی نہیں کری ہوگی، گناہ زیادہ کر لیے ہوں گے۔ بھائی انسان دونوں کام کرتا ہے، برائیاں نہیں کرتا، اچھائیاں کم کرتا ہے، برائیاں زیادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے امام زین العابدین جیسے عابد کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہت بڑا آؤ آؤ، چاند کی کتنی تعریف ہے؟ 5، اور 5 کی گنتی بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کبھی کٹتی ہی نہیں، کبھی نہیں کٹتی۔ بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فلاسفہ جنہوں نے 5 کو ہٹانے کی کوشش کی، کوئی علم ایسا نہیں جو 5 کا اعلان نہ کرتا ہو۔ جو انگلش پڑھتے ہیں بچے وہ جانتے ہیں قوی کیا، وہ جانتے ہیں قواعد۔ خلیل اللہ سے ایوب ہے حسین، اور طاہر کی بارگاہ میں بڑے مطلوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طاہر کی بارگاہ میں مطلوب ہے حسین، اور کہاں کہاں تلک میں بتاؤں جسے سارے نبی بتاتے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول بتاتے چلے، معصوم بتاتے چلے گئے، ناطق قرآن بتاتے چلے گئے، 71 شہید بتا کر چلے گئے۔ کیسے حسین اس عقل میں آ جائے، کیسے قرآن کے پاروں میں آ جائے، کیسے انسان کے سجدوں میں آ جائے۔ جو کائنات میں نہیں سماتا اسے حسین کہتے ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جو کائنات میں نہیں سماتا تو ہر قوم کو اپنی مٹی میں جمع کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سا کلمہ پڑھاتے ہیں وہ ہر قوم ان کے پاس آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ علم صفی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ کہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہا۔ بے شک، مگر ہمارے رسول خدا نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کے آگے بھی کچھ اور ہے۔
بھائی یہاں تک تو سب بھی آئے بھائی، مجلس سے تو سبھی کھانا بند کر لیا، کو پانی بند کر لیا، کو مجبور کر لیا، کوئی کچھ کر لیا ہے، پہلے ان کے مراتب دیکھو کہ یہ ہے کیا، یہ ہے کون، ان کی فضیلت کو کون جانتا ہے؟ جس نے کبھی حسین کو نہیں دیکھا وہ کیسے بیان کرے گا کہ حسین کیسے ہے؟ جس نے اللہ کو نہیں دیکھا کیسے بیان کرے گا اللہ کیسے ہے؟ اگر یہ بات پوچھنی ہے تو رسول اللہ کے در پر جانا ہوگا، اور اگر حسین کو سمجھنا ہے تو در محمد پر جانا ہوگا۔ حسین کیسے ہے؟ حسین کیسے ہے؟ میرے مولا حسین کو کہتے ہیں طالب کی بارگاہ ہمیں مطلوب ہے حسین، کہاں کہاں تلک میں بتاؤں، کہاں تلک میں بتاؤں کہ کیا کیا ہے حسین؟ شیر شریف بہت اتنا وسیع، اتنا شکلین ہے یہ شیر کہ انسان جس کی تنگ نظر نہیں ہوگی، جس کا تنگ علم نہیں ہوگا، جس کا عمل وسیع ہوگا، وہ سمجھے گا اس شیر کو۔ کہاں کہاں تلک میں بتاؤں کیا کیا ہے حسین، کیا ہے حسین؟ خدا تو ہے نہیں لیکن، خدا تو ہے نہیں لیکن، خدا تو ہے نہیں لیکن مظہر خدا ہے حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، مظہر خدا ہے حسین۔ اے ایمان والو، یہ ہے وہ پاک ذات حسین، یہ ہے وہ پاک ذات حسین۔ کہاں کہاں تلک میں بتاؤں، اچھا میں توحید میں کوشش نہیں بتاؤں۔ جو لوگ کلمہ توحید پڑھتے ہیں اس میں حسین ہے یا نہیں؟ جو لوگ صلوات قائم کرتے ہیں اس میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ روزے رکھتے ہیں اس میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ زکات دیتے ہیں اس میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ حج کرتے ہیں اس میں حسین ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ حج ابراہیمی تو بہت دنوں کے بعد ہوا ہے، 3435 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے جو حج ہو سکتا تھا، حج ہو رہا تھا، اس میں تو مولا حسین نے دیکھ لیا تو حج ہو جاتا تھا۔ حسین حج میں ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی جاتا ہے اگر اسے اللہ نہ ملے، بھائی میں یہاں آیا، اگر مجھے شاہین حسین گیٹ کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے، یار مجلس کا پیغام دیا تھا، بلایا تھا، اب شاہین کہاں ہے؟ مجھے صاحب شاہین کو شہادت دینے گئے ہوتے۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو ہر سال بلاتا ہے اور تالا دے کے یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بیچارہ حاجی چاروں طرف چکر لگاتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار، تھک جاتا ہے۔ بھائی آدمی کی گولیوں پہ تو لمٹ ہوتی ہے، تھک جاتا ہے، سوچتا ہے اب، مگر یہ نہیں سوچتا کیوں نہیں ملے۔ ہم مجلس شفیع پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں حسین نہیں ملے ہماری زندگی بیکار ہے، ہمارا علم بیکار ہے، ہمارا عمل بیکار ہے۔ اگر ہمیں حسین کا دیدار نہیں ہوا، انہوں نے ہمیں اپنے گھر نہیں بلایا تو ہم اپنے گھر بھی نہیں بلا سکتے۔ بھائی دوستی کا مطلب کیا؟ دوستی کا مطلب ہے میرے گھر آنا اور جانا۔ اگر ایک بار اللہ بلا رہا ہے تو ہم 2 بار بلائیں گے، کسی کو اس میں پاور زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ ہے، وہ تو بھائی امیر ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، سوچ کے کام کرنا پڑے گا، لیکن اسے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے روز آتا، روز اپنے محبوب کو اپنے گھر لے جاتا۔
اس کے قریب رہتا ہے. ہاں بے شک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے مسجد اقصی جاتا تھا اور اپنے بندے کو راتوں رات سونے والے سوتے رہتے تھے اور وہ آ کے لے کے جا کے پیار محبت کر کے اس کو یہ بتا کر کے اور اس کے گھر پہ پہنچا دیتا تو پتا لگتا کہ رسول کہاں رہے. بہت طرح دے واقعہ حدیث ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ایک دن باتوں میں وقت زیادہ ہو جی جسے ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی بہت وسیع وقت آ جاتا ہے اور مولا حسین اپنے پروگرام کو ملتوی کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اور تاریخ, اگر ان کے نانا کی تاریخ شروع ہو جائے تو حسین پھر محمد نہیں دیکھتے. کیونکہ اتنی بڑی تاریخ ہے محمد کی. علامہ اقبال کی اتنی بڑی بات کہہ گئی کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے جملہ بتا رہا ہے, الفاظ بتا رہا ہے. اگر تو نے رسول سے محبت نہیں کری تو ہم تیرے نہیں ہیں. یاری رشتے داری سب ختم. اب ہے وفا کرو, اگر وفا کرو گے تو ہم تمہارے ہیں, وفا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے نہیں ہیں. یہ وفا بتا رہی ہے کہ محمد سے وفا تم نے تیرے مگر جہاں ہمیں جانا ہے وہ دنیا تو کوئی اور نہیں ہے, وہ محل تو کوئی اور نہیں ہے. وہ محل کا ہمارے شبیر ہمارے آئے ہیں. جوانا میں جنت کے سردار مولا حسین ہے. محمد سے ارے یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم. اے ایمان والو, مہلت نہیں دیکھا نانا کا کتنا وسیع ہے. رسول خدا کی تعریف کے لیے 1,23,998 بنائی. سبحان اللہ. جن نبیوں کو کوئی کام دھام نہیں ہے, وہ صرف محمد کی تعریف ہے. سبحان اللہ. وہ بیوی فاطمہ کی ہی تعریف کرتے ہیں, وہ مولا علی کی تعریف کرتے ہیں, وہ حضرت حسین کی تعریف کرتے ہیں. اتنے اپنی گائیڈ جس کو کر رہے ہو اے ایمان والو, پھر اس کے مرتبے کو نہیں جانتے کہ محمد کسے کہتے ہیں. محمد مطلع اکبر ہے, دیوانہ خدائی کا, اور اس پر صاف کرنا فخر ہے. سانے خدائی کرنا, بس خدا اگر فخر کرتا ہے تو رسول خدا پر رسول اگر فخر کرتے ہیں بھائی میں نہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں, بلکہ غدیر خود کی پہاڑی پر منبر بنا کر. رسول ڈرتے نہیں یار رشتے داروں سے, نہیں امیروں سے نہیں ڈرتے, بڑے بڑے راجا مہاراجاؤں سے نہیں ڈرتے. جہاں جہاں وہاں منبر بنایا, جہاں جہاں اہل بیت کی محبت کو بیان کروایا. کیا کہا من کنت مولا فہذا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. آنکھیں ہیں تو دیکھو, دیکھنا اور بات, دیکھنا اور بات. آنکھیں اگر ہیں تو دیکھ لو, کان ہے تو بھائی سن لو, زبان ہے تو ایک بار کہہ دو من کنت مولا فہذا علی مولا. کم سے کم یہ زبان تو گواہی دے گی کہ میں نے ایک بار مولا کو رسول کے فرمان کے مطابق مولا کہا ہے. ارے بھائی والوں, اگر رسول یہ کہے سنگ اکبر کو چوم لو تو بخشش کا سہارا. توجہ کی ضرورت ہے. کیا ہے سنگ اکبر؟ جنت الفردوس کا عقیق, اعلیٰ عقیق ہے. لوگ کہتے ہیں چومتے چومتے کالا ہو گیا. نہیں, لوگ غلط کہتے ہیں. وہ کالا عقیق ہے.
تو جب رسول خدا نے یہ کہہ دیا کہ جو اسے چنے گا بخشش کا سہارا ہو، اور جس کے لیے رسول یہ کہہ دیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک لوگ یا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، حق پر ایک بار کہہ دو زبان گواہ ہو جائے گی، جس کا میں مولا اس کے علی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کی بات اللہ ٹال سکتا نہیں ہے، ایک بار تو کہی تھی بھائی، ایک بار تو کم سے کم کہی تھی، اگر یا علی تم نے کہہ دیا تو میں بھی گواہی دے دوں گا۔ یہاں بھائی ہماری مجلس میں لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر علی کہا، میں بھی کہوں گا میری مجلس میں کوئی منافق نہیں آتا، مجلس شریف سے ہمیں یہی سب سے بڑی دولت ملی ہے، منکر نہیں آتا، مشرک نہیں آتا، مرتد نہیں آتا، کافر تو آتا ہی ہے، یہ لوگ نہیں آتے۔ کون آتا؟ مومن آتے ہیں، ولی آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، اور خدا خود آتا ہے۔ تمام بزرگوں نے کہا مکے مدینے کی گلیوں میں خدا ٹہلتا رہا، انہوں نے کہا کہ خدا کیا زمین پہ آیا؟ کیا ٹہلتا رہا؟ بھائی خدا ٹہلتا رہا، لوگوں نے کہا کہتے ہیں سچی ہو سکتا، ہمارے نبی نے نہیں بتایا، وہ تو کوئی دور پہ ملنے جاتے تھے، کوئی کہتا ہے کوئی چھٹے آسمان پہ ملنے جاتے تھے، کوئی کہتا ہے پانچویں آسمان پہ ملنے جاتے تھے، کوئی کہتا ہے چوتھے آسمان پہ ملنے جاتے تھے، مگر اللہ رسول سے ملنے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں سے اور زمین پر آتا تھا اور مکے مدینے میں ٹھہرتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ آج جہاں جہاں ولیوں کے مزار ہیں دیکھیے، وہاں تمام بزرگ چلتے ہیں، اولیاء چلتے ہیں، غوث چلتے ہیں اور بزرگ چلتے ہیں، تمام دنیا میں جا کر ایسا لگتا ہے یہ جیسے فلاں بزرگ، پھر بھی یہ نہیں کہنا یہ وہ ہے، اتنا شک پھر بھی رکھنا ہے۔ ایمان والو ایک بار بھی اگر دیکھ لیا، ایک بار دیکھنے پر یہ فخر اور ایک بار سننے پر، اگر اللہ کی یہ بات ایک بار کی سن لی سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بھائی اللہ نے کیا کہا کہ جب میں آدم کو صحیح طریقے سے بنا لوں تو تم آدم کو سجدہ کر دینا۔ ایک بار کیا جو لوگ اہل ایمان تھے سب چھپ گئے، ابلیس کے پاس علم کا قیافہ لگایا کہ میں تو اللہ کو سجدہ کرتا، اللہ کو دیکھا نہیں، سجدہ کیسے کرتا؟ نہیں دیکھا۔ اللہ نے فوراً اس سے سوال کر دیا، اے بتا ابلیس تجھے کس طاقت نے روکا؟ کس طاقت؟ میں نے کہا میرا کہنا نہیں مانا، تجھے کون سی طاقت نے روکا کہ آدم کو سجدہ مت کرو؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو جو آدم کو سجدہ نہ کرے اللہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ آدمی نہیں کہتا، نبی نہیں کہتے، رسول نہیں کہتے، ولی نہیں کہتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آدم کے آگے نہ جھکے، اللہ کہتا ہے کہ تو کافر ہے اور شرط یہ ہے کہ تو یہاں سے میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ اتنا جلال اللہ ہوگا۔ بے شک ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک بار مولا کہہ دو تم نہیں کہو، مجھے بھی غصہ آنا یار، یہ آدمی رسول کی بات پہ نہیں مانی، اللہ کی بات پہ نہیں مانی،
ولیوں کی بات میں نہیں ماننی اور میری بات میں نہیں ماننی تو بھائی غصہ تو مجھے بھی آتا یار یہ مولا کیا کہہ رہی ہے کوئی تو وجہ ہے کون سی چیز ہے اسے جو روک رہی ہے تو جو ابلیس کے اندر تھی وہ چیز اس کے بھی اندر ہے جو روک رہی ہے کہہ رہا ہے کہ اس کے آگے مت جھوک اس کے آگے کوئی ہے نا بس یہی میدان کربلا ہے جب خیال کربلا آ جاتا ہے ایک طرح ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا ہے اور ایک طرح صبر و رجا کا سلسلہ چلتا ہے اے ایمان والو دو راستے ہیں دو راستہ کس نے بتایا کس نے دکھایا ہمارے آقا حضور سرور کائنات نے تو ایک نے صراط المستقیم بتایا سبحان اللہ سیدھا راستہ بتایا کون سا راستہ بتایا سیدھا جس سے میں محبت کرتا ہوں سبحان اللہ جس پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس پر تم درود و سلام بھیجو اے ایمان والو دربار عزیز میں کتنا عالم تھا ایک سے ایک قوم عالم تھے بے شک کیا وہ اپنے علم میں رسول خدا کے یہ الفاظ نہیں سنتے تھے کون سے الفاظ علامہ القرآن بحرمت علی مرتضی رضی اللہ عنہ جو ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے پھر رسول نمازیں پڑھتے رہتے اللہ نے آیت نازل فرمائی کیوں نازل فرمائی بھائی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتے ہیں بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں پہلے مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں کلمہ پڑھا ہے نماز پڑھی ہے روزے رکھے ہیں زکات دی حج کیا ہے اس کے بعد تلاش کی ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد تلاش کی چیز کی ہے کہ اللہ کہ ساری زندگی یہ کام کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ نہیں ملے رسول نہیں ملے علی نہیں ملے حسن حسین نہیں ملے کیا کہا یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہو اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ بڑے بڑے شخص جو رسول خدا پر دم ہوتے تھے آتے وضو کرتے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے رسول خدا حجرے میں بیٹھے رہتے بہت مستند واقعہ ہے کتنا مستند ہوگا وقت نماز ہے رسول حجرے میں ہے صحابی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں دیدار رسول سے محروم رسول کو احساس ہوا کہ اللہ کے میرے امتی اگر آج مجھ سے محروم ہو گئے تو قیامت کے دن یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے تو جو میں نے کہا ہے رب حبلی امتی کہ اللہ میری امت کو میرے حوالے پر اللہ نے فوراً رسول کی بات سنی ایک پل نہیں لگتا ادھر رسول بولتے ہیں ادھر بات پہنچ جاتی ہے اللہ نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام پیش کر دو سب سے قیمتی چیز کیا ہے سلام ہماری زبان کی کنجی ہے وہ آدمی برابر چل رہے ہیں بول چال نہیں ہے ایمان والے آدمی میں یہ طاقت ہوتی ہے فوراً سلام کرے گا ایمان والوں میں ہوتی ہے یہ طاقت دوسروں کو سلام کرنا کیوں کہ اسے بلوانا کہیں گھوما تو نہیں ہے ارے بہرا تو نہیں ہے ارے اس لیے اسلام نے قبول کرا یا نہیں کرا کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اگر یا وارث کہہ دیا کوئی یہ یا وارث کہہ دے گا یا نہیں کہہ دے گا زبان کی کنجی ہے سلام کیا وہ پوچھا اچھا بھیا خیریت ہے کہاں جا رہے ہیں تو بولے میں اپنے پیر و مرشد سے مل جا رہا ہوں تمہارے پیر و مرشد کہاں رہتے ہیں وہ تو دیوا شریف رہتے ہیں
बोले यार उनके अंदर क्या सिफत है, क्या ताकत है? तो उसने की ताकत और सिफत पूछ रहे हो, वो मौला हुसैन की 26वीं पुश्त में है। वो मौला हुसैन की और वो हुसैन ही है। उसके दिल में एकदम जज्बात आए कि यार अपना कहीं अपने काम पर भी नहीं जा रहा, जहाँ तक मुझे मंजिल तय करनी थी वहां भी नहीं जा रहा, मैं तेरे साथ सेवा एक आदमी ने मुसलमान बना दिया। कसम खुदा की दुनिया में आने का उसने इस्लाम का हक अदा कर दिया। एक आदमी को कलमा पढ़ा दिया तो उसने इस्लाम का हक अदा कर दिया। ले गए, जब देखा अरे ये तो नूर ही नूर है। कहीं नहीं कि भाई तू इन्हें नूर कर दे। उसकी आंखों ने देखा, उसकी जबान ने इकरार किया, उसके कानों ने सुना और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वली अल्लाह वसीर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मोमिनों की शान है। ईमान वालों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहाँ जिसके रहने वाले। तारीख मुसलमान भूल गए, तारीख भूल गए। कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कैसे बादशाह से टकराया। सुभान अल्लाह। उसके पास सारा सरो सामान था, बहुत जगह थी, दौलत थी, कुर्सी थी, मिंबर थे, मगर मेरे ख्वाजा पर सिर्फ मौला अली थे। इमाम गजाली ने वो मुस्तरद बात लिखी जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अली नाम पर्दा वाउल के अरब नजीर आमदी वसीर आमदी अला कुल्ले शाइन कदीर आमदी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ख्वाजा ख्वाजा का सकता, खुद भी दोस्ता का सकता, मेरे मंजूम का लियरी का तो है। पासाए अर्जू भर दे मेरे जर्रे को महरूम कर दे, ना तमा हूँ आलम रशीदा हूँ, तेरे दीदार का नदीदा हूँ वारिस। अब बाज इसके उम्र मदाही में कटे, हर घड़ी यादें वास्ते में कटे, तेरा बंदा हूँ, तेरा बेदा हूँ। जब तस्वीरें मिलना फरिश्ते मुझे कहे तो यही कहूँगा कि औघट खुदा है वारिस, खुदा है वारिस, खुदा है वारिस। मैं ये कहता हूँ सारी दुनिया में जहाँ दो चीजें हैं, मेरा प्यार, मेरा फक्र, जहाँ दो चीजें हैं उनमें एक बारिश है। जहाँ दो चीजें हैं उनमें एक वो बारिश है, लेकिन वो वारिसुल आलमीन तमाम आलम का वारिस। सिर्फ सुनिए एक बारिश आई है, हमारा कोई निवेश नहीं है और है एक बारिश अली हमारे हैं और एक अली से हमारा सहारा। पहले निजा दोनों आए हैं, जब भी हमने उन्हें पुकारा, जब भी हमने उन्हें पुकारा। जब मंडलियों में आए थे, चढ़ाई करी थी, मान पड़े ने सब लोगों को मालूम है किसने बचाया। के लोगों ने नहीं बचाया। अगर अली को न पुकारते क्या बात हो सकता था, कोहरा मच जाता, इतना कत्लेआम मच जाता। मगर ये रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत पैगाम हुसैन देने आई थी, तो पैगाम हुसैन देकर ही रहे। ऐसा नहीं कि ऊपर से कमी आई हो। मैं ईमान वालों, ये वही जगह है जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल भी होते हैं। बिल्कुल है तो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। कोई कह भाई अगर कोई ये सवाल कर दे कि हुसैन जिंदा कहाँ है, उससे तो फरमाए तौहीद में पास ना कलमा पढ़, हम तुम्हें दिखाएंगे हुसैन कहाँ है। नमाज पढ़, सुबहाना दिखाएंगे, अलहम्दो में दिखाएंगे, कुल में दिखाएंगे, अत्तहियात में दिखाएंगे, सूरह फातिहा में दिखाएंगे, दरूद शरीफ में दिखाएंगे और फिर जब दुआ मांगेंगे
کون دے گا؟ ہے کوئی سنگی؟ ایک مولا کے گھرانے کے علاوہ کوئی ہے جس نے نماز پڑھتے میں اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں دے دی؟ کر دیے. جس کسی کو ملا علی کے در سے ملا، جس کسی نے پایا علی کے در سے پایا. ارے یہی وہ در ہے جو ابو بکر عمر و فخر جنت ان کا نصیبہ ان کو اسی در سے لایا. اور تجھے کیا تحقیق ہوتا تیرے مرشد نے تجھ کو حق اے ایمان والو سرائے مرشد ہی حق بتائے گا. جو 2.5 کلو کا سالانہ لیتا ہے وہ نہیں، اس کے بس کا کام نہیں. وہی بتائے گا جو اس کی راہ میں، جو اس کی راہ پہ بھروسہ کرتا ہو. یا یہ تو ہم نفس و مطمئنہ کو دے رہا ہے بد بلی کی عبادت تک بلی کی. ہم لوگ عبادت کرتے تھے، آج کھلی عبادت کرتے ہیں. زندگی میں ایک بار کوئی حج کو چلا جائے ساری زندگی حاصل کرے جاتا نہیں. ہم نے ساری زندگی نماز پڑھی بے نمازی کہلاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی مولا امام حسین امام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا امام حسین امام ہے. امام ہے. اگر انہوں نے امامت کی تو دربار یزید پوچھ کے الگ کیوں چلا گیا؟ واہ 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 بے شک. دربار یزید کیا مولا حسین سے اچھا کوئی امام ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. کیا ان سے اچھا کسی کا چہرہ تھا؟ ایسے امام کو کیوں چھوڑا؟ وہ تو مسلانہ بھی نہیں مانگ رہے تھے. واہ 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 بے شک. ایسے امام کو چھوڑا کیوں؟ کربلا میں عالم رہا نہیں. مولا حسین موجود تھے. فہرست جس دن نکل کے آگی نا گوگل پہ بول دو بھائی. اب تو گوگل پہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو بنا ہے یہ بھی. جو بھی چیز بولو پڑھاتا جاتی ہے تو اللہ کہے گا کہ میں ان لوگوں کو لاؤ جو میرے حسین کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے امام الگ بنا لیے تھے، جنہوں نے آزان کو 2 جگہ ٹکڑے کر کے. کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں کوئی چیز ملا دی جائے تو شرک اور بدعت ہے. اے ایمان والو جو 2 اذانیں کر دے، جو 2 ممبر بنا دے، کیا بات ہے. مولا علی کے سامنے امام بن کے کھڑا ہو جائے اور اس کی اتباع کرنے والے ہزاروں لاکھوں آدمی ہو جائیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. مولا حسین کو چھوڑ کر چلی گئی. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ آج کی دنیا میں دیکھو جی جی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں کیا ہوگا؟ قرآن خانی کریں. ہاں ایسے ہی ہے. صحیح بات ہے. قرآن خانی کرا رہے ہیں. کیوں؟ اس میں تمام خاندان رسالت کے نام آ جائیں گے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ان بیویوں کے وہ ازواج مطہرات جن کی نسبت سے یہ دنیا بنی ہے، جن کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہیں، صحابی رسول کھڑے ہیں. جب تک بی بی فاطمہ کا نام نہیں آگا، علی کا بھی نہیں آگا، حسن حسین کا بھی نہیں آگا، کیونکہ دونوں اسی نور سے بنے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہے ایمان والو، اگر مجلس شبیر ہوگی تو سب سے پہلے یہ بھی نام آتے ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. اور یہی سب کچھ اللہ کی توحید کے لوگ، نماز کے لوگ، روزہ کے لوگ، قرآن کے لوگ، سب کچھ ہر جگہ انہی کے نام آتے ہیں. انہی کے نام آتے ہیں. آپ سبحانہ پڑھتے ہیں، کس کی شنا؟ عالم شریف پڑھتے ہیں، کس کی سنا ہے؟ کون رحمان کون رحیم؟ جی جی. بھائی دنیا میں آقا رحمان بن کر کس نے دکھایا؟ کس نے دکھایا؟ بے شک. رحیم کریم بن کر کس نے دکھایا؟ جی.
دین بن کر کس نے دکھایا؟ میں دین ہوں. آج تمام مسلمانوں میں ہم گھوم رہے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی دین بتاؤ کیا دین ہے کیا؟ اگر کہا وہ رسول خدا کی یہ بات سن لیتے کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے، دین ہے، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا حسین دین ہے. کون کہتا ہے؟ دوستی کرتا ہے، پاور لیتا ہے، علم لیتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر کہتا ہے شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، پناہ حسین، سردار نظام، دست در دست یزید، حجاج بنا لا الہ حسین، سبحان اللہ، حجاج بنا. کتنی مستند بات کہہ رہے ہیں. بنیاد لا الہ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دین سمجھ میں نہیں آئی. آج جو فرقہ بندی ہوئی دین سمجھ میں نہیں آئی، قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو دین سمجھ میں آ جاتا، اور دین سمجھ میں آ جاتا تو اخلاق. کیونکہ درود بتا رہی ہے محمد اور آل محمد. سبحان اللہ. کیا بتا رہی ہے؟ محمد اور آل محمد اور آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم. تو اگر بات کو ماننا ہے تو اولاد کو بھی ماننا ہو، آل کو بھی ماننا ہو. ہمارے رسول خدا نے دو چیزیں مستند چھوڑی، اطراۃ اللہ، اللہ کا کلام، اور ایک اللہ کا نور ہے. قرآن ہر خطے میں ہے. قرآن جس نے اسلام کو قبول کیا اس کو کوئی نہیں، لیکن اہل بیت کو سب نے پڑھا، اہل بیت کو سب نے نہیں پڑھا. اہل بیت کے ماننے والا جو سلسلہ ہے وہ سنی ہے. سنی بے شک کون ہے؟ سنی ہے. اور سنی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کے الفاظ کو الفاظ کہتے، حب علی وہی سے جو محبت کر رہے وہی سنی ہے، وہی سنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سنی ہے. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اے ایمان والو، اللہ اللہ یا میرے محبت، ان کی محبت. امام حسین 28 رجب کو میں لے لوں ابھی تھوڑی دیر میں. گفتگو بھی کرتے رہے، پوری رات پڑھی. جو بات سمجھ میں نہیں آئے کیا کہا؟ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا یا چھڑایا. دو الفاظ مستند. جہاں رحمت برستی ہو، رحمت کے فرشتے آتے ہو، 70,000 ملک طواف کرتے ہو. جس رسول نے نواسے کو سینے سے لگایا ہو، سبحان اللہ، عبادت میں نماز میں اپنے پشت پر بٹھانا ہو، سجدے سے سر نہ اٹھایا ہو، اس کی کچھ قیمت ہوگی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ اسلام میں قیمت کہاں دیکھی؟ 72 بار اللہ کہتا رہا اے میرے محبوب تمہاری پشت پر میرا دین آئے، سجدے سے سر نہ اٹھانا. اگر میرا حسین گر گیا تو دین گر جائے گا، دین گر جائے گا. بے شک. پتہ لگا ہمارا دین کیا ہے؟ حسین. حسین ہے، حسین ہے. بے شک. حسین دین ہے اور دین کی پناہ ہے. ایمان والو، حسین کے سوا اس کو درد تھا دین بچانے کا، کسی کو نہیں. بے شک. کیا 70-72 ہی آدمی تھے؟ کیا وہ 10-5 ازواج مطہرات بیویاں تھیں؟ بڑے بڑے راجا مہاراجا قوتدار امیر
جن کے لٹھوں میں دھوئیں نکلتے ہاں ہیں، جب دین پر بار آیا تو کسی نے کسی نے نہیں بچا کسی نے 1446 سال ہو گئے، 47 سال لگ گیا، آج بھی درد نہیں۔ اگر کاش نیٹ نہیں کھلتا، اگر فیس بک یوٹیوب نہیں کھلتا تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کربلا کا، ہاں صحیح بات ہے کربلا کا ہوتا کیا، کربلا میں محل کیسے، ہاں سبحان اللہ ایران آپ کا نام سنا ہوگا ہے، آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنئی۔ آج دیکھ کے پورے اسلام پر کہیں کوئی بار آتا ہے تو ایران بولتا ہے، کیوں بولتا ہے؟ امام علی رضا، امام علی رضا ان کی اولاد ہے، جی جی وہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ امام موسیٰ کاظم وہ ہے جن کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ جی جی ایمان والوں کبھی شریعت والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اماموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے بے شک علی کے ساتھ کیا ہوا، حسن کے ساتھ کیا ہوا، حسین کے ساتھ کیا ہوا، امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے 4 امام نکال کے الگ بنایا۔ الگ بنا لیے صحیح بات ہے جو اللہ نے امام بنائے تھے میں چھوڑ دیا بے شک واہ 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 عراق میں جا کر دیکھیے، اللہ نے اگر وقت دیا، میں دعا کرتا ہوں میرے مالک، میرے مولا، کربلا کا دیدار کرا، آمین۔ ان لوگوں کو سبق مل جائے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، کہتے کسے ہیں ایمان ہوتے کون ہیں۔ واہ سبحان اللہ ارے اپنے ایمان مان کر تم نے آل رسول کو چھوڑ دیا، جی جی جن کے لیے اللہ رسول کہتے ہیں، تمام نبی کہتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم سے زیادہ تکلیفیں کسی امام کو نہیں دی گئی ہے، لیکن پتہ نہیں، ہائے ہائے میرے مالک، جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہمارے اماموں کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کرا کس نے ہے۔ بھائی وہ جانب بھی تو سامنے آنا چاہیے، اگر رسول پر پتھر برسایا جی جی تو یہ تو پتہ لگے کس نے پتھر برسوایا۔ بے شک مولا علی کو شہید کیا، یہ تو پتہ لگے کہاں شہید کیا، کس نے شہید کیا۔ امام حسن کو زہر دیا، یہ تو پتہ لگے کس نے دیا۔ امام حسین کو مرمائے عام میں شہید کیا، یہ تو پتہ لگے کون کون ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں لگے گا تو میدان محشر میں کیسے پتہ لگے گا۔ تو امام موسیٰ کاظم کو تاج صاحب کہلاتا ہے، پردہ شریف میں ہے، جا کر دیکھیے کہ شریعوں کے شراخوں کے بیچ میں بیٹھایا جاتا ہے، جو پروت نہیں ہے، جو معراج کے دن شامرہ ایک جگہ ہے 185 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ جو معراج کے دن، معراج کا دن آج بھی مشہور ہے بزرگوں کے لیے، کل بھی مشہور تھا اور ہمیشہ مشہور ہی رہے گا۔ کتنی پابندیاں لگتی ہیں مزارات سمجھ جاؤ، ہر دور میں لگتی ہیں، لیکن جتنی پابندی لگتی ہے اس سے زیادہ بچے مزارات پر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ اگر روزے رسول میں نہیں جاتے تو ان کی آنکھ میں چلے جاتے ہیں۔ جی بے شک صحیح بات ہے بھائی روزے رسول پہ آدمی آتا نہیں آتا، جی وہ کیا ہے اور ان کی آل کیا ہے، ان کے نواسے کیا ہیں، ان کے یہاں جانا شرک ہو گیا، ان کے یہاں جانا شرک ہے۔ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو محمد اور آل محمد کو چھوڑ کر، صحیح بات ہے اللہ نے کہا اللہ الصمد ہوں، پاک اور بے نیاز ہوں، مجھے تمہیں کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اسے محبت کی ضرورت ہے، محبت کی۔ بار بار کہتا ہے کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا محبت کر لو، محبت ہو گئی، دادا سے محبت کر لی، باپ کو چھوڑ دیا، باپ سے محبت کر لی، بیٹوں کو چھوڑ دیا، بیٹوں سے محبت کر لی، پوتوں کو چھوڑ دیا، محبت ہو گئی۔ رسول فرما رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے آل رسول کو چھوڑا ہے، فرقے بنائے ہیں، فرقے کا مطلب ہی فرقے تو ہے، فرقے جو بنائے ہیں پھر ہی تو ہے۔ علامہ اقبال کتنے دانشمند آدمی تھے،
کوئی داڑھی نہیں تھی، کفر کے فتوے لگتے تھے، ننگے سے رہتے تھے، لیکن آج جو بھی عالم اس ڈیٹ پہ پہنچتا ہے سب سے پہلے ان کا شعر پڑھتا ہے. تو کل تو فتوے دیے، آج ان کا شعر پڑھتا ہے. تو آج اللہ نے عقل دے دی، اچھی بات ہے، سبحان اللہ. کم سے کم اس کا نام تو آیا ہے. سجدے تو سب نے کی، میرا نیا سجدے تو نیا انداز ہے. ارے کس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے؟ میرے مولا حسین نے وہ سجدہ کیا. سبحان اللہ. تھوڑی تھوڑی باتیں علامہ اقبال کہیں گے، اتنا دانشمند آدمی آج مجھے آپ اقبال کہیں گے پتہ لگے گا. کتنی وہ کہتے ہیں دست تو دست ہے کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دست تو دست ہے کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. ارے پہلے جو ایمان میں گھوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں مسجد بنانے نمبر میں ایمان کی حرارت. ہاں بے شک. ایک جوش ہوتا مسجد تو بنا لی نمبر پہ ایمان کی حرارت والوں نے. ارے من تو پرانا پاتا، پرانا بات پرانا گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بننا. وہ بھی رسول کی ہی بات ہے. رسول خدا نے کتنی مسجدوں کو شہید کرایا، جی کیوں کرایا؟ مسجد تو عبادت گاہ تھا، لیکن وہ جانتے تھے اس مسجد میں کیا ہوگا. جانتے تھے نہیں جانتے تھے. ایمان والو آج 5 تاریخ ہے، یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. کیا ہے؟ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. اور 9 ذوالحجہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا حسین نے. 9 ذوالحجہ کو آپ مکہ پہنچے جس دن حج ہوتا. حج کی تیاری میں تھے، صبح پیغام آ گیا کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. ایمان والو جس دن حج مسلمان اگر کسی امام کو شہید کریں توجہ کی ضرورت ہے. کیا یہ اسلام تھا کہ ادھر حج کی تیاری اور ادھر قتل کی تیاری؟ بس آپ نے اپنا رخ کی جانب پہنچو. کسی قاصد نے جا کر کہا کہ حسین کا قافلہ کو بنا دیا، اس جگہ خیمے لگے. میرے مولا نے وہ دستیاب وہ جگہ وہ خیمے جب دکھائے تو قسم خدا کی دل کس منزل پر نہ بتاؤ. کیا وہ سہانا وقت تھا. تو لوگ ہمارے ساتھ گئے حج اس کے لیے کربلائی مولا کے لیے. انہوں نے وہ جگہ دیکھی کہ خیمے کہاں تھا. درد تھا، درد ہے، درد رہے گا. ہم کسی کے پابند نہیں، صرف مولا حسین کے پابند. ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. حسین کے رشتے داروں نے بہت کوششیں کی. حسین باقی مت. حسین سب لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی، تم بھی کر. میرے مولا حسین فرماتے تھے میرے نانا کا قول ہے میرا ہاتھ نوری ہے. میرا ہاتھ نور کا ہاتھ ہے، نور کا ہاتھ ہے. میں اس خاکی ہاتھ میں پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے دوں گا. ہاتھ کی کمی تھی جو لوگ آج ہاتھ چومنے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیا تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی کسی کے ہاتھ مان لے؟ کوئی کسی کا متھا چومنے ہاتھ کربلا جب گئے آتے تھے اور درود السلام کے بعد فوراً پیشانی چومتے تھے اور یہ دایاں اور بایاں ہوتا تھا. تو ہم نے ایک دن کہا کہ حضور ہم آپ کی بھاشا نہیں جانتے، اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں کیا؟ بڑے مسکرائے. وہ ساتھ میں جو مولوی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے لیے بھی اجازت ہے کیونکہ آپ کے دل میں مولا موسمی تو چومنا رسول کی سنت. اگر ہم پتھر چوم رہے ہیں تو گواہی اور حسین کو چوم رہے ہیں تو شرک. یعنی جو نور الہی ہے، نور قرآن ہے.
या हुसैन, या हुसैन। केसुओं को हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कहाँ गए वो हाजी हमारे थे, ये बैठे हैं। देखो कितने अल्लाह ने इनको जो है रंग से थोड़ा तब्दील रखा है, लेकिन इनका दिल बहुत जिस वक्त हम जो है शामला पहुंचे तो इनके केसुओं को लोग पुलिसमैन थे जो वहाँ की पुलिस की फौज थी, वो इनके केसुओं को धोखा दे रहे, वीडियो बना रहे। हाजी बाबा हम तुम्हारा और तुम्हारे ईरान और ईरान के सारे में तुम्हारा फोटो घुमा देंगे। आधी आधी में चाहने वाले लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केसुओं की ये पावर हिदायत नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? एक की हिदायत दे रहे हो, एक की नहीं। इसका मतलब एक चीज से तुम्हें लगाव है, एक चीज से नफरत भी है। जब मीज़ान अमल में तोला जाएगा, केसु एक बार बताओ, साथ आते हैं या नहीं? आते हैं, बताएं कितने दिनों बाद में आती है? कम से कम 14 साल। 14 की गिनती बड़ी मुस्तरद है। 14 मासूम है। जब तक 14 मासूम की मंजिल पे न पहुंच जाए दाढ़ी नहीं आ सकती। बाल में अदब कर रहा है और मुसलमान अदब नहीं कर रहा है। सलमान अदब नहीं करना, क्यों? क्या परेशानी है? दौलत मान ली तुम्हारी, कोई हक मान लिया तुम्हारा। अरे यार अगर हम अली अली करते हैं तो तुमसे नहीं कह रहे हैं। सही बात है। हम हुसैन हुसैन करते हैं तुमसे नहीं कह रहे हैं। तुम्हें अच्छा ये नाम लगे तो ले लो, अच्छा नाम लगे तो सुभान अल्लाह, अपनी आंखों से लगा लो, कभी तुम्हारी आंखें खराब नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूमना चाहिए, वाजिब है, चूमा जाता है। उन बस्तियों में जाओ जहाँ चूमते हैं लोग। एक बार हम अपने पीर मुर्शिद के साथ गए किताब आसरी, जो छोटा देवा गया, रात भर खानका में रहे। सुबह उससे मुझसे बेटे दूर आए हैं, बेगम शाह का शहर आए तो वो तो वो है, वो तो वो है, वो तो वो है। हो जाएगी उल्फत इनसे। उल्फत क्यों होगी? ये मजलिस शफीर में बैठे हैं, मजलिस शफीर में बैठे हैं। अरे वो तो वो है, हो जाएगी उल्फत इनसे। एक नजर महबूब को महबूब नजर से देखो। सुभान अल्लाह। अगर हम लोग खानका से निकल कर चले, बड़े बड़े लोग, बड़े बूढ़े, बड़े हसीन जमीन लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, उठकर आए। मैंने कहा मंदिर या बाबा जी मंदिर को गुजरा रहे हैं, सिर्फ आपके दीदार का होगा। आकर उन्होंने दस्तबोसी यानी हाथ चूमे, पेशानी चूमी और कहा कि आप आशिक़े वारिसे आलम नवाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक़े वारिसे आलम नवाब हो। भाई वो तो वो थे, पीर थे, साथ में हम जैसों को भी ऐसे वैसे 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 हो गए। ये हम जैसों की कदर हो गई। सुभान अल्लाह। अगर हुई पीर से ही मन्नत से, पीर से ही हुई। मन्नत तो आगे चला गया, मगर पीर ने जब तक दिखे न थे, जब तक कोई पूछता न था, अरे तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आज मेरी कोई कीमत नहीं जानता। क्या कोई अंदाजा लगा? ये क्या बात है? सुभान अल्लाह। 10 रुपये नजर करे तो 100 भी करता, तो 500 भी करता, तो 5000 भी करता, तो कोई 50,000 भी करता। जी जी। अगर कोई वक्त ऐसा भी आता है कि 1 टाइम खाना नहीं, 2 टाइम खाना नहीं, 3 टाइम खाना नहीं, 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पता हो जाए तो यार ये हमारे जिस मजलिस में दाल मिल जाए कोई नहीं।
جس میں گوشت روٹی قورمہ روٹی ملے ذرا سی خوشبو آ جائے یار وہاں ایسا کچھ ہے بے شمار، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی بکرا ہے تو پھر نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والو یہ صرف پیر کی نسبت ہے، پیر کی نسبت ہے۔ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں پیر کی نسبت۔ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں نے کوئی قواعد نہیں پڑھے، فضائل نہیں پڑھے، کچھ نہیں پڑھا، لیکن جو میرا مولا عطا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، نہ میرے پاس کوئی کتاب ہے، بس صرف اگر ہے تو درے بارش ہے۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ہمارے یا ہمارے یا ہمارے بابا گھومنی صاحبارے، بابا گھومنی صاحبارے، بابا گھومنی صاحبارے۔ ساری رات دیکھا کہ شریر میں طاقت کتنی ہے، علم کتنا ہے اس کے اندر، باہر سے تو ملا نہیں، اس میں کیا بھر ہے؟ شام کو کھڑے ہوئے صبح کی نماز میں تو ہمارے دربار کا کھلتے ہیں رات کو 10 کی گنتی اس پر، اگر کوئی اللہ اعلان کرے تو 10 تاریخ، شہادت ہو تو 10 تاریخ، قربانی ہو تو 10 تاریخ، فیصلہ ہوگا 10 تاریخ، میدان محشر ہوگا 10 تاریخ۔ 10 تاریخ میں تو ایک ہی ہوئے بول اور ایک الف ہے، تو جہاں 10 تاریخ ہے کتنا مستند ہوگا کہ میدان محشر بھی 10 تاریخ نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے 10 تاریخ قائم کر رکھی۔ سبحان اللہ سبحان ہر اللہ۔ مہینے کی 10 تاریخ مولا امام حسین سید شہداء کے نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے تو ایمان والو یہ بہت 5 تاریخ بہت، 3 تاریخ بہت مختلف، 10 تاریخ بہت مختلف ہے، 14 تاریخ بہت مختلف ہے، اور 17 تاریخ اور مختلف، 20 تاریخ اور مختلف ہے، 21 تاریخ اور مختلف ہے، اور 27 تاریخ اور مختلف ہے، اور 29 تاریخ تو مکمل مختلف ہے۔ 9 رتن ہے جس میں 9 رتن آ جائے اور 200 شہادتیں مل جائیں، اسے 29 کہتے ہیں۔ اور اگر پلس کریں گے اس کو 1 اور 1 2 اور 2 پلس 9 11، تو 11ویں والے میاں تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام گوشت شکلیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے کیسے تمام دنیا میں نظام دکھائی گئی ہے، دیکھ کر انسان کی روح تڑپ ہے۔ ایمان والو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو مجلس شبیر سے، کہیں جا نہیں سکتے، کوئی پریشانی ہے مجبوری ہے تو آپ کو کھولو اور مولا حسین کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جب گھر دیکھتے ہو محل دیکھتے ہو نا تو ایٹومیٹیکل اندر سے جذبات آ جاتے ہیں۔ دیکھا یار اس میں پاور ہے تو ہے، تو شام کو 10 بجے کھڑے ہوتے 4:13 ہے کون صحیح ہے؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے 13 منٹ ہے۔ جو آدمی 6 گھنٹے 13 منٹ کھڑا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی بدولت ہے یہ پیر کی بدولت پیر کے ہے، یہ پیر کی طاقت، پیر کا علم ہے، ہمارے پاس کیا علم ہے؟ ایک اور ایک کو اس سے کیا مگر یہ بارش ہے رسول خدا کی چیز کی انا مدینہ تلیل عالم بابو میں بڑا شہر ہوں اور علی دروازہ۔ ایمان والو سینہ ٹھوک کر کہو کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ حسین زندہ ہے۔ کہ بھئی کیسے؟ بھلے دستور کے ساتھ دستور کے ساتھ کیسا؟ کی دعوت کرو،
آج بھائی آج ہم حسین کی محبت میں تجھے حسینیت کا کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کھانا آپ کسی کا نہیں، کیا میرے مولا حسین کا کھانا. بات ہے. سبحان اللہ. سب لوگ کھانا انشاءاللہ آپ کے اندر جو بیماری پریشانی ہوگی سب دور ہو جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ حسین کا نام لے کر کھانا کھائیں. سبحان اللہ. حسین زندہ زندہ ہے. دستور زندگی. آج گھر گھر میں جو حسینی ہے دسترخوان لگ رہے ہیں، روزانہ دسترخوان لگتے ہیں، سبیلیں بٹ رہی ہیں، تمام دنیا کے پھل میوے تمام نعمتیں بٹ رہی ہیں. انعمت علیہ جو گرو آج رسول کو نہیں مانتے، نہیں پہچانتے، تو کیا کیا یہاں یہ دسترخوان ہے؟ نہیں. کوئی نعمت ہے؟ کچھ کھایا مگر یہ تو 4:13 پہ کل ہونا ہی ہونا ہے. 1 منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ رکھتا ہے. جو امید سے پاک ہے دوسروں کو بھی پاک رکھتا ہے. ہم لوگ 28 تاریخ سے مجلس شبیر پڑھ رہے ہیں، دن بھر رات بھر. یہ اس کی عطا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر اتنے گھنٹے نہیں سو گے بیمار ہو جاؤ گے. حکیم کہتا ہے اتنے گھنٹے آرام نہیں کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. لیکن حسین کہتے ہیں کہ اگر جاگ جاؤ گے تو تم زندہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں یا حسین یا حسین. حسین زندہ ہے. یہ بات وہ 100% مان لیں. سبحان اللہ. اور پھر کبھی ملاقات ہوگی تو کہنا کہ یار جس دن سے ہم نے حسین کو مانا ہے ہماری تقدیر ہی بدل گئی. مولا حسین کے 2 قول بہت مختصر ساری دنیا میں گھومتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کربلا آنے کی نیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کربلا آنے کی نیت. آنے کی نیت کرتا ہے. ابھی ارادہ نہیں ہے، نیت کر رہا ہے. اس کی 5 سال عمر بڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 سال اس لیے بڑھائی کہ ہو سکتا پیسہ کم ہو، کوئی پریشانی ہوگی دور ہو جائے گا. کسی بچے کی شادی نہ ہوئی شادی کر دے گا. کوئی اور پریشانی ہوگی اسے بہت دور کر دے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تو قرضہ لے کر بھی آ جائے گا تو اس قرضے کو میں ادا کروں گا، کیونکہ خزانے کی کنجی حسین کے پاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بابے کے ساتھ کہنا تو یہ کہ کہاں ہے تو میرے پاس فون کر دے. فون پہ اس کا بہت آسان. سبحان اللہ. ہر ملک سے فون آتے ہیں، ہر ملک سے فون آتے ہیں. علی کو آپ نے اتنا بڑھا دیا. میں نے کہا جی اتنا بڑا کریں گے تو دوسرا کو سامنا ہی نہ. اگر تمہارے پاس کوئی الفاظ ہو تو تم نہ اور منظور رسول خدا سے کہلائیں گے کہ علی سب سے علی رسول ہے. سبحان اللہ. جب رسول کہہ دیں گے تو اللہ بھی کہے گا کہ علی علی العظیم ہے. بے شک. سبحان اللہ. حسین زندہ ہے. دستور زندگی کی طرح. شہید نہیں ماننا. لوگ زندہ ہے زندہ رہے. جی اور زندہ رہیں گے. تو زندوں کے ساتھ حسین زندہ ہے. شہید حسین